تو اب اسی ضمن میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر اس کے بعد حضرت فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد و سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ تو داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ ان بزرگوں کے واقعات ہیں، تھوڑا سا میں ان کے بارے میں عرض کر دوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے ہیں، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا تھے، یہودا کی اولاد میں سے ہے۔ تو ہم تو ویسے سارے بنی اسرائیلیوں کو یہودی کہتے ہیں، سب یہودی نہیں ہوتے ان میں، کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان میں سے ایک یا دو قبیلے جو نا وہ یہودی کہلاتے ہیں، باقی سب اسرائیلی کہلاتے ہیں، لیکن مشہور ہمارے یہاں پہ یہودی ہو گیا ان کے لیے۔ تو بہرحال ان کی اولاد میں سے تھے آپ، یہودا کی اولاد میں سے، اور نوجوانی کی عمر تھی، صالح تھے، نیک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ قد زیادہ اونچا نہیں تھا آپ کا، کچھ چھوٹا تھا، لیکن زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا، اور نیلی آنکھیں تھی آپ کی، سر پہ بال زیادہ گھنے نہیں تھے۔ اور ایک مرتبہ یہی جو سورہ بقرہ میں طالوت کا واقعہ آیا جالوت کے مقابلے میں، تو اسی جنگ کی تیاری ہو رہی تھی۔ طالوت مسلمانوں کے رہنما تھے، سردار تھے، بادشاہ تھے بنی اسرائیل کے، اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے، اور جالوت جو کفر کا ایجنٹ تھا، کفر کا نمائندہ تھا۔ تو انہوں نے جہاد کے لیے لشکر تیار کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے اپنے 2-3 بیٹے جو تھے وہ جہاد کے لیے روانہ کر دیے، اور داؤد علیہ السلام کو وہاں پہ رکھ لیا کہ بھئی یہ میری خدمت کے لیے رکھو انہیں، یہ بکریاں وغیرہ چرا لیں گے، دیگر کام کریں گے، چھوٹے تھے یہ۔ تو بہرحال آپ رک گئے، آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، تو آپ کو اچانک فرشتے نے خطاب کیا، آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن وہ اس نے کہا کہ تم یہاں پر ہو، جاؤ جہاد پہ جاؤ، اور جالوت کو تم ہی قتل کرو گے، تو ہمارے ہاتھ سے وہ مارا جائے گا۔ تو آپ جو ہے جب آپ کو یہ کہا گیا تو آپ تیار ہو گئے اور جانے لگے، تو راستے میں ایک پتھر ملا، پتھر پڑا ہوا تھا، کہنے لگا کہ مجھے آپ اٹھا لیجئے، اپنے ساتھ لے چلیے، میں جو ہوں جالوت کو ماروں گا، قتل کر دوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، اور میں نے اس وقت فلاں فلاں کو قتل کیا تھا۔ یہ پتھروں وغیرہ ہر چیز میں سینس ہے، ہم ہی لوگ جو ہے بغیر سینس کے ہیں، ورنہ ہر چیز میں احساس ہے۔ خود قرآن میں ان کا ذکر بھی آیا کہ بعض پتھر وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، بعض پتھر وہ کہ جن سے اللہ کے خوف سے نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ پتھر کلام بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور بعض پتھر وہ تھے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں گزرتا تھا تو مجھے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو یہ معاملہ بھی تھا، اور بعض پتھر آپ کی گواہی دیتے تھے، اور بعض پتھر وہ تھے جو آپ کے قدموں کے نیچے آتے تھے تو اپنی فطرت کے خلاف موم بن جایا کرتے تھے۔ دیکھو پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن نرم نہیں پڑتا، یہ حبیب کے قدموں کا معجزہ تھا کہ پتھر آپ کے قدموں کے نیچے آ کے موم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ بڑا معجزہ ہے۔ لوہے کو موم بنانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوہا پگھل کے نرم ہو جاتا ہے، لیکن پتھر پگھلتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آقا کا معجزہ جو داؤد علیہ السلام کے معجزے سے زیادہ بڑھ کر ہے کہ پتھر کو موم کر دیا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ میں لے کے لوہے کو موم کیا کرتے تھے، اور یہ اپنے قدموں میں پتھر کو لے کے موم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب آگے گزرے تو پھر ایک اور پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے کہا مجھے بھی لے چلو ساتھ، کہ مجھے اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام نے استعمال کیا،
اچھا یہ سب آپ کے باپ دادا ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یہودا، اور یہودا کی اولادوں میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام۔ اس نے کہا مجھے بھی لے چلیے، میں نے بھی اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام نے مجھ کو استعمال کیا تھا اور میں نے فلاں فلاں کو مارا تھا، آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، وہ بھی رکھ لیا، وہ بھی رکھ لیا، پھر آگے گئے تو ایک اور پتھر ملا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی آپ رکھ لیجئے اپنے پاس، کیوں مجھے اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا تھا، میں نے فلاں فلاں کو قتل کیا۔ اچھا داؤد علیہ السلام لڑکے تھے، آپ کو معلوم ہے، البتہ ان کے پاس جو ایک آلہ تھا، جس طرح ہمارے پاس غلیل ہوتا ہے نا، غلیل جس سے غلے بنا کے پھینکتے ہیں، آج کل تو شاید نہیں ہوتا یہ، لیکن پہلے بچپن میں تو ہم نے کافی استعمال کیا، تو لوگ استعمال کرتے تھے، آج کل اس کا فیشن ختم ہو گیا غلیل کا، تو اس سے یہ شکار وکار کرنے کے لیے پتھر وتھر مارتے پرندوں کو، تو وہ غلیل کہلاتی ہے، وہ گوپھن بھی کہتے ہیں اس ٹائپ کے آلے کو۔ تو داؤد علیہ السلام، اچھا غلیل کے علاوہ گوپھن الگ ہے، تو بہرحال داؤد علیہ السلام جو ہے اس کے استعمال کے بڑے ماہر تھے اور پتھر گھما کے پھینکتے تھے آپ، اور سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا تھا، کیونکہ آپ بکریاں چراتے تھے تو کوئی جانور وغیرہ آ جاتا تھا تو پھر آپ وہی پتھر کو گھما کے پھینکتے تھے، اس کو مارتے تھے، جانور کو بھگا دیا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس وہی ان کا غلیل تھا یا گوپھن تھا، اپنے تھیلے میں پتھر رکھ لیے، پھر آپ گھر پر آئے، اپنے ابو کو نہیں بتایا کیونکہ ابو پریشان ہوتے، اور پھر آپ چلے۔ اس وقت طالوت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جالوت کو مارے گا اس کو میں اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی سے شادی بھی کراؤں گا، یہ انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ تو طالوت کا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں بیان کر چکا ہوں، کس طرح سے اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، اللہ کے نبی شمعون یا شموئیل نے ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ تو بہرحال جب مقابلہ شروع ہوا، اور یہ جالوت جو بہت بڑا طاقتور آدمی تھا، ان کے قد وقت بھی بہت، قوم جبارین تھی، قد وقت بھی ان کے بڑے تھے اور ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن حضرت طالوت جو 313 کے ساتھ گئے ہیں اور جا کے مقابلہ کیا ہے، اور داؤد علیہ السلام نے وہ تینوں پتھر ایک ساتھ جوڑ لیے، جوڑنے کے بعد ایک ساتھ اپنے اس گوپھن میں لگائے اور ایک ساتھ لگا کے آپ نے وہ پھر پھینکے تھے وہ، لیکن کیا ہوا قدرت خدا کے دیکھیے، اس ٹائم آندھی بھی چلی، اندھیرا بھی ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا، اور آپ کا نشانہ بڑا پکا تھا، تو آپ نے وہ تینوں پتھر ایک ساتھ جب پھینکے تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک پتھر تو دائیں طرف چلا گیا، جو جالوت کی دائیں طرف پوری فوج تھی اس کو برباد کر دیا، اور ایک پتھر بائیں طرف چلا گیا، اس کی پوری فوج کو اس نے برباد کر دیا، ان میں بھگدڑ مچ گئی، وہ سمجھے کہ آسمان سے اب پہاڑ ٹوٹ کے گرا دیا ہمارے اوپر، ایک پتھر کا یہ عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شان ظاہر کی، تو وہ پھر آپس میں جو ہے الٹے بھاگے، خود کو کچل دیا اور خود انہیں اپنے لوگوں کو مارا۔ ادھر ایک پتھر جو ہے وہ جالوت کی کھوپڑی پہ آگے لگا، جس نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، اور وہ خود توڑ کر لوہے کا وہ پتھر اندر چلا گیا اس کے، تو یہ پتھر زبردست پتھر تھا۔ اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو پھر طالوت نے اپنا داماد بھی بنایا اور ان کو آدھی سلطنت بھی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی بھی نازل فرمائی، وہ پھر تفصیل ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام اچھا دونوں بڑے علم والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اللہ سے علم طلب کیا تھا تو آپ کو پوری بادشاہت دی گئی، سلیمان علیہ السلام نے بھی علم طلب کیا گیا تو آپ کو تو پھر پورے زمین کی وہ بادشاہت دی گئی ہے کہ آپ جیسا بادشاہ کوئی نہیں گزرا، پوری زمین پہ آپ کی حکومت تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے انبیاء میں سے ہیں، اور بہت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، بہت زیادہ ایکٹیو بھی تھے۔
ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ پھر ان کا ذکر بھی آگے آتا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو ان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس میں، ان کی شان کو بیان کیا، تو اب یہ دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد و سلیمان دونوں کو علم عطا فرمایا۔ تو علم ایک ایسی نعمت ہے کہ جو اس کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اور اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آگے یہ دونوں بزرگ کہتے ہیں قال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور دونوں نے کہا، یعنی حضرت داؤد حضرت سلیمان نے، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی اپنے بہت سارے مومن بندوں پر۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ سب پہ فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سے پہلے ہم سے زیادہ افضل حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اور ہمارے بعد تو وہ آنے والے جو سب سے افضل ہوں گے، یعنی سید الانبیاء المرسلین حضور علیہ السلام۔ اور یہ جانتے تھے انبیاء، بلکہ یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب، یا سلیمان علیہ السلام، دونوں بزرگوں کے بارے میں، کہ جب یہ حج کے لیے آئے، انہوں نے حج کیا۔ اچھا، یہ لوگ بھی حج مکہ معظمہ میں کرتے تھے، خود موسیٰ علیہ السلام بھی حج مکہ معظمہ میں کرتے تھے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے بھی حج وہیں پہ کیا، داؤد علیہ السلام بھی وہیں پہ حج کرتے تھے۔ یہ تو بعد میں یہودیوں نے اپنا قبلہ الگ کیا، اور ان کا قبلہ بھی وہی تھا جو مسلمانوں کا قبلہ، بلکہ ہارون علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو راستے میں جب واپسی میں مدینہ منورہ سے گزرے تو آپ نے پہچان لیا یہ نبی علیہ السلام کا شہر ہے، آپ کو بڑا پسند آیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تو مجھے یہیں پہ موت دے دے، کہ میں یہیں رہوں گا اس نبی آخری زمان کے پاس، کہ یہ ان کا ہجرت گاہ ہے۔ تو جبل احد سے گزر رہا تھا یہ قافلہ، اور جبل احد پر حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوا، اور وہیں پر آپ کی قبر بنی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے، پھر وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، میں ایک دفعہ سنا بھی چکا ہوں۔ تو حضور کی محبت میں وہیں پہ رکے مدینہ منورہ میں۔ اور سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے تخت پہ جا رہے تھے ہواؤں میں اڑتے ہوئے، تو جب مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو آپ نے پھر اپنی جوتیاں اتار دی کہ اب نبی آخری زمان کے شہر سے میں گزر رہا ہوں۔ تو یہ سب کا سب حضور کا ادب کرتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ حضور کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت، یعنی یہ کہنا کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بہت علم عطا فرمایا۔ تو یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ تکبر کے لیے ہو، تو یہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔